آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آج کیا پڑھیں گے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، خیر بھی اور شر بھی. اب یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا عجیب ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، تو اس میں بھی میں آپ کو 20 کتابوں کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. 3 باتیں صرف جو آدمی سمجھ جائے تو مسئلہ تقدیر اس کو سمجھ میں آ جائے. یہ خلاصہ مفتی رفیع عثمانی صاحب انہوں نے کہا میں نے بہت ساری کتابیں وہ کی، اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تقدیر کے اوپر، اور پھر اس کتاب کا بھی ایک خلاصہ لکھا 3 باتوں کے اندر. بس وہ 3 باتیں جس کو سمجھ میں آ جائیں گی تقدیر سے متعلق تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات یہ ہے تقدیر ہے کیا؟ کائنات کی ہر چیز کی پیدائش، موت، اچھے برے اعمال، ان کا انجام، جو کچھ بھی عالم میں برا بھلا ہے ہوتا ہے، سب اللہ کو اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہمیشہ سے پتہ ہے. اللہ نے اپنے علم میں اسے ایک جگہ لکھ بھی لیا ہے، اسی کا نام تقدیر. اس کے خلاف کوئی پتہ حرکت نہیں کرتا، ورنہ اللہ کے علم کا غلط ہونا لازم آئے گا جو محال ہے. تقدیر پر ایمان لانا مومن کے لیے ضروری ہے. کوئی شخص تقدیر پہ ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ کرنے سے حضور نے امت کو منع کیا ہے، اس میں زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. اب مسئلہ تقدیر کا آسان خلاصہ، آسان حل. اب بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ جی میری تقدیر میں جب گناہگار ہونا لکھ دیا گیا ہے تو پھر تو مجھے گناہگار بننا ہی ہے نا. میری تقدیر میں جہنم لکھ دی گئی ہے تو پھر تو مجھے جہنم میں جانا ہی ہے نا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ غلط فہمی ہے، اس کو سمجھے اچھی طریقے سے. دیکھیے 3 باتیں سمجھیے. پہلی بات یہ سمجھیے جس کا خلاصہ یہ ہے، بلکہ آپ دہرائیے گا میرے بات، بولیے انسان مجبور نہیں. انسان مجبور محض نہیں ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی اختیاری حاصل نہ ہو، ایسا نہیں. اب دیکھیے سنیے، انسان اپنے اعمال، افعال، حرکات میں مکمل طور پہ مجبور نہیں. اگر ہم اس کو بالکل مجبور مانیں تو لازم آئے گا کہ انسان اپنے افعال کو انجام دینے میں اپنے اعضاء کو جو حرکت دیتا ہے تو پھر تو انسان اور پتھر برابر ہوگا. جمادات، اس میں تو کوئی فرق نہیں رہا. اسی طریقے سے راشا کے مریض کی ہاتھ کی حرکت اور تندرست کے ہاتھ کی حرکت میں کوئی فرق نہیں رہا. آپ نے دیکھا ہوگا راشا کے مریض ہیں، ان کا ہاتھ یوں یوں ہلتا رہتا ہے. اب میں اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوں، اپنے ارادے سے ہلا رہا ہوں، وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی حرکت ہو رہی ہوتی ہے بغیر ارادے کے. تو پھر تو انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہا، اور انسان کی ارادی اور اپنے ارادے سے جو حرکت ہو رہی ہے اور بغیر ارادے کے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. حالانکہ دونوں حرکتوں میں فرق ہے. اس کا انکار تو کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں کر سکتا کہ بھئی جتنا جیسے پتھر کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے میرے اندر بھی کوئی اختیار نہیں، ایسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ انسان کوئی کہہ سکتا ہے جیسے کہ راشا کے مریض کا ہاتھ حرکت کرتا ہے ایسے میرا بھی کرتا ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. تو ایک بات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ پہلی یہ بات، انسان اپنے افعال میں، اپنی حرکات میں بالکل مجبور نہیں ہے. میں یہ بالکل کا لفظ بولیں، بالکل مجبور، اس کو کوئی اختیار ہی نہ ہو، اس کے سارے کام اس کے اختیار سے باہر ہوں، ایسا. اب دوسری بات سنیے، انسان قادر مطلق بھی نہیں ہے کہ سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہو، ایسا بھی نہیں ہے. انسان قادر مطلق بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ انسان اپنے افعال، اعمال، حرکات میں قادر مطلق بھی نہیں ہے. اگر انسان قادر مطلق ہوتا تو اپنی کسی خواہش اور ارادے میں ناکام نہیں ہوتا. کتنے ارادے ہم کرتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. اگر ہمیں ہر چیز کا سارا اختیار ہوتا تو ہمارے ارادوں میں ناکامی کیوں ہوتی؟ کتنی خواہش میں ناکامیاں ہوتی ہیں. معلوم ہوا کہ اپنے اعمال اور افعال میں مکمل طور پر ہمیں اختیار بھی نہیں ہے. اور
بلکہ انسان کو ابھی تو یہ بھی پوری طرح معلوم نہیں کہ اس کے کون کون سے فعل، اس کے بدن کے کون کون سے اجزاء، کون کون سے باطنی طاقتیں اس کی حصہ لیتی ہیں، فعل کے وجود میں آنے میں اس کا کتنا حصہ ہے۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب جب یہ دو باتیں آپ نے سمجھی تو اس کا خود ایک نتیجہ نکلا کہ انسان اپنے افعال میں ایک حد تک مجبور ہے اور ایک حد تک با اختیار ہے۔ انسان اپنے افعال میں، اعمال میں، حرکات میں، ارادوں میں، ان کی تکمیل میں ایک حد تک مجبور ہے اور ایک حد تک با اختیار ہے۔ تو تیسری بات یہ نکلی کہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہے۔ اب وہ کتنا ہے بس یہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو پھر بس جو ہے ہم بغیر کسی اختیار کے کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اختیار اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے، اور قرآن کی اس کی آیتیں، قرآن کے اندر آیتیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر اچھائی کا بھی الہام کر دیا ہے، تمہاری فطرت میں رکھ دی ہے، برائی بھی رکھ دی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تم اپنے اختیار سے کفر کا راستہ اختیار کرو، ایمان اور اسلام اور اطاعت اور بندگی کا راستہ اختیار کرو، یہ تمہارے کا۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ کچھ تھوڑا سا اختیار انسان کو حاصل ہے، قرآن کی اصطلاح میں اس کو کسب کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تقدیر کا ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے میری ایک بات سمجھے، یہ جو وسوسہ آتا ہے نا کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا اور ایسا ہی ہونا ہے تو پھر میری محنت کا کیا صلہ؟ اس کو ایک عام مثال سے ایسے سمجھیے، انسان ٹرین میں سفر کرتا ہے، اب تو پتہ نہیں، پہلے تو ہم نے دیکھی ایک بک ملتی ہے اس میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ٹرین اتنے بجے فلاں اسٹیشن پہ پہنچے گی، اتنے بجے، اب شاید نیٹ پہ مل جاتا ہوگا، اتنے ایسی ایپ ہوں گی، اتنے بجے فلاں اسٹیشن پہ پہنچے گی، اتنے بجے فلاں اسٹیشن پہ پہنچے گی، اتنے بجے فلاں اسٹیشن پہ پہنچے گی اور اتنے بجے ہی یہاں پہنچے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ ٹرین مثلاً کراچی سے چلی اور اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ حیدرآباد اتنے بجے پہنچے گی، تو کیا حیدرآباد اس لیے وہ پہنچی کہ لکھنے والے نے لکھ دیا تھا یا ڈرائیور کی وجہ سے پہنچی؟ بتائیے، کوئی کہے گا کہ یہ ٹرین حیدرآباد اس وجہ سے پہنچی کیونکہ لکھنے والے نے پہلے سے لکھ دیا تھا اس لیے پہنچنا نہیں ہے نا؟ اچھا ہوتا کیا ہے، لکھنے والا ایک اندازہ کرتا ہے، اس نے 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ دیکھا کہ کراچی سے ایک ٹرین چلے لاہور کے لیے تو وہ حیدرآباد کتنے بجے پہنچتی، تو یہ ایک انسانی اندازہ ہوتا ہے۔ اب لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹرین پہنچی اس وجہ سے حیدرآباد ہے اتنے بجے کیونکہ اس نے لکھ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ انسانی اندازہ ہے، کبھی ٹھیک ہو جائے گا، واقعی بالکل ٹھیک اتنے بجے اتنے منٹ پر پہنچ جائے گی، اور کبھی نہیں پہنچے گی۔ ایسے ہی ایک اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کو پتا تھا کہ ہم فلاں سن کے اندر اعتکاف کریں گے، یوں بیٹھیں گے، یوں دین کی باتیں سنیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اتنے گناہ کریں گے، اللہ کو بھی اندازہ تھا، تو اللہ پاک نے بھی تقدیر کے اندر اس کو لکھ دیا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے ہم یہ فرق نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں چونکہ لکھا گیا ہے اس لیے مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ جیسے ٹرین کا ٹائم لکھنے والا وہ انسان کا اندازہ ہے، اس کے انسان کے اندازے میں غلطی ہو سکتی ہے، خدا کے اندازے میں غلطی نہیں۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نہ ہم مجبور محض ہیں کہ ہم مجبور ہوں، ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز نہ پڑھنے پہ مجبور ہوں، میں پڑھ ہی نہیں سکتا، میں بدنظری کرنے پہ ہر انسان اپنے اندر ایک اختیار محسوس کرتا ہے۔ جس دن میں نے بدلنے کی نیت کر لی، عزم کر لیا، اس دن میرا بدنظری سے بچنا آسان، سود چھوڑنا آسان، جھوٹ چھوڑنا آسان، اور جب تک میں نئی نیت کروں تو ہر انسان بھی اپنے اندر کسی قدر اختیار محسوس کرتا ہے۔ نہ میں بالکل مجبور ہوں پتھر کی طرح، نہ میں با اختیار ہوں، ہر چیز میں ہر طرح مجھے کچھ نہ کچھ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر میں اپنے اس اختیار کو، اللہ کا ایک سنت ہے، اپنے اختیار سے اگر میں اچھائی کا راستہ اختیار کروں گا
اللہ کی توفیق میرے ساتھ ہو جائے گی، اللہ مجھے اسی راستے پہ چلا دیں گے. اپنے اختیار سے میں برائی کا راستہ اختیار کروں گا تو اللہ اسی برائی میں مجھے چلا دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تم اپنے اختیار سے اچھائی کا راستہ اختیار کرو گے، ہم تمہاری مدد کریں گے اچھا بننے میں. اور تم اپنے اختیار سے بدی کا، برائی کا، نافرمانی کا، حرام راستہ اختیار کرو گے تو پھر ہم تم کو اسی راستے پہ چلا دیں گے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو بھائیوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں پتھر نے لکڑ نہیں بنایا ہے، ہم با اختیار ہیں. ہم نیت کر لیں، ہم عزم کر لیں تو ہم جو ہے دین کی راہوں کے اوپر بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تقدیر کے فائدے بہت. تقدیر کے اوپر جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، ان کی زندگی بڑی شاندار ہوتی. آج جتنے مسائل ہیں، جتنا لوگوں کو پریشانیاں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ تقدیر کے اوپر ایمان کمزور ہونا ہے. اگر میں یوں کر لیتا تو میرا بیٹا بچ جاتا، اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کر، اس لیے حضور نے یہ اگر بگر سے منع کیا ہے. تقدیر پہ ایمان رکھو کہ بس تقدیر میں لکھا تھا، ہونا تھا. قدر اللہ ما شاء، قدر اللہ وما شاء فعل. تو تقدیر، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تقدیر کے 5 فائدے لکھے ہیں. ایک فائدہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے گی تو انسان کا دل مضبوط رہے گا اور انسان یوں سمجھے گا کہ بس ٹھیک ہے، اللہ کو یہ منظور تھا، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا، اللہ کی اس میں مصلحت ہوگی. کوئی بھی حادثہ ہوا تو جن کا ایمان تقدیر پہ مضبوط ہوتا ہے تو ان کا دل دوسری بات فرمایا، جب اعتقاد مضبوط ہوگا تو اگر پریشانی دور ہونے میں دیر بھی لگ گئی تو انسان بہت زیادہ پریشان نہیں ہوگا، دل برداشتہ نہیں ہوگا. بس ٹھیک ہے جی، میری قسمت میں تھا، بس اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے. تیسری بات، تقدیر پر اگر جن کو یقین ہوتا ہے تو وہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے کبھی کوئی ایسی تدبیر نہیں اختیار کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے چاہنے سے سب ہو رہا ہے، تو میں کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ ناراض ہو. مثال کے طور پہ جس کا یقین ہے کہ روزی اللہ دیتے ہیں، میری روزی لکھی ہوئی ہے، میری روزی کوئی چھین نہیں سکتا، جتنی لکھی ہوئی ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، جو نہیں لکھی ہوئی ساری دنیا کی میں محنت کر لوں وہ ایک ذرہ میں لے نہیں سکتا. اب اگر اس کی روزی میں کچھ تنگی آئے گی تو یہ ناجائز کاموں کی طرف نہیں جائے گا، اس سے سود لے لو، یوں کر لو، یوں کر لو. نہیں بھائی، جتنا لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا، بس ایک کوشش. اسی وجہ سے آپ دیکھیے جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. لوگوں محنت کرو لیکن اپنی محنتوں میں اعتدال رکھو، دیوانے مت بن جاؤ دنیا کی محنتوں میں، اللہ پہ بھروسہ کرو. تو جو تقدیر پر یقین رکھنے والا ہوگا وہ ہاتھ پیر مارے گا، لیکن اس کے بعد کیا کہے گا کہ بھائی یہ میرا کام ہاتھ پیر مارنا تھا، وہ میں نے مار لیے، باقی روزی اللہ کے ہاتھ میں. اگر لکھی ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، نہیں رکھی تو کوئی ساری دنیا سے میں لے نہیں سکتا. تو تقدیر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان میں اعتدال آ جاتا ہے. انسان دیوانوں کی طرح اسباب کے پیچھے نہیں بھاگتا، صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح بس کمانے پہ لگا ہوا ہے، کمانے پہ لگا ہوا ہے. ایسا سمجھ رہا ہے بس میری جتنی محنت ہوگی اتنا مجھے ملے، اور نہیں، اگر اس کی محنت کے بقدر اس کو نہیں مل رہا تو اب پریشان ہو رہا ہے، اب پریشان ہو رہا ہے. میں نے یہ کوشش کی تھی، ایسا کیوں نہیں ہوا، میں نے تو اتنی کوشش کی تھی، پھر مجھے یہ جاب کیوں نہیں ملی. تقدیر کے بڑے فائدے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں جن کی زندگیوں میں اعمال ہیں، عبادتیں ہیں، مسجد سے ان کا تعلق ہے، کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہے، اس زمانے میں آپ ان کے ساتھ رہ کے دیکھ لیں ان کی زندگی میں ٹینشنیں بہت کم ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے. بس ٹھیک ہے، جب دنیا ہے، دنیا کو دنیا سمجھنا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا ارادہ چلتا ہے، میں خدا تھوڑی ہوں. بس ٹھیک ہے، میں نے کوشش کر لی، میں نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی، بس اللہ کو منظور نہیں ہوگا، بس ٹھیک ہے، میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں. یہ علم تھا بھائیوں. تقدیر پہ یقین ہوتا خودکشیاں نہیں ہوتی، یہ سکھانا تھا علم. اچھا، تقدیر پہ
اچھا، جس شخص کا تقدیر پہ یقین ہوگا وہ صرف تدبیر نہیں کرے گا، وہ دعائیں بھی کرے گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سمجھتے ہیں کائنات ہم چلا رہے، اپنی فیکٹری میں چلا رہا، اپنی دکان میں چلا رہا، اپنا گھر میں چلا رہا ہوں، لہذا ہم ہاتھ پیر تو مارتے ہیں، ہم دعاؤں میں جان نہیں مارتے. ہم دعاؤں میں جان نہیں مارتے. آپ یقین جانیں جتنی تدبیریں ہم کرتے ہیں، اگر میری تدبیروں کے ساتھ میں دعاؤں کو شامل کر لوں، میں اپنی زندگی میں آسانیاں دے دوں. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی تدبیر سے سب چلا رہے ہو تو چلاؤ، میری مدد تمہارے ساتھ نہیں. تو جس کا تقدیر پہ یقین ہوگا، اگر طالب علم ہے وہ محنت بھی کرے گا لیکن اس سے پہلے دعا بھی کرے گا، اللہ میرے لیے یاد آسان کر دے، سمجھ دے دے، علم دے دے، علم نافع دے دے. وہ کاروبار کرے گا، اللہ سے دعائیں بھی کرے گا، وہ اپنی محنت کرے گا اس کی. تو جن لوگوں کا ایمان تقدیر پر ہوتا ہے وہ تدبیر کے ساتھ دعا، تدبیر کے ساتھ دعا ان کی زندگی ہوتی. وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، دن کی مشکلات وہ راتوں کو مصلے پہ حل کراتے ہیں، اور جن کو راتوں کو اٹھنا نصیب ہو جاتا ہے ان کی زندگیوں میں آسانیاں اللہ دکھاتے ہیں. تو بھائی ہمارا اعتقاد ہے اللہ ہیں، اپنی قدرتوں کے ساتھ ہیں، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، عزت ہے، ذلت ہے، نفع ہے، نقصان ہے، کام بنانا ہے، بگاڑنا ہے اس کے چاہنے سے. تو تقدیر پر یقین. پھر فرمایا ایک پانچواں فائدہ تقدیر کا یہ ہے، جن لوگوں کو تقدیر پہ یقین ہوتا ہے وہ اگر ان کو اپنے کاموں میں کامیابی مل جائے تو وہ تکبر نہیں کرتے. محنت کی اور محنت کرنے کے بعد جو ہے فرسٹ آ گئے. اب جن کا تقدیر پہ یقین نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ قارون والا علم ہوتا ہے، انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ سب کچھ تو میری تدبیروں کا نتیجہ ہے. بڑے غرور آ جاتا ہے اپنی ذہانت پر، اپنے تجربوں کے اوپر. اب سمجھتے ہیں کہ یہ اگر میں نے فیکٹری چلا لی، میں نے کاروبار چلا لیا تو یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے، میرے تجربوں کا نتیجہ. ان میں غرور آ جاتا ہے. اللہ نے کہا کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتا، کتنے لوگوں کو غرور تھا، اپنا ناز تھا اپنی معیشت کے اوپر، ہم نے سب کو برباد کر دیا. تو تقدیر والا کبھی تکبر نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے تو سبب اختیار کیا تھا، باقی تو میرے اللہ نے یہ مجھے کامیابیاں دی ہیں، یہ اللہ نے، یہ جتنے انعامات ہیں اللہ کے. تو تقدیر کے 5 فائدے میں دہرا رہا ہوں. دل مضبوط رہے گا، پریشان نہیں ہوگا. تقدیر پہ یقین والا شریعت کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرے گا. نمبر 4 تدبیر کے ساتھ دعا بھی کرے گا. اور نمبر 5 کامیاب ہو جائے تو پھر وہ فخر نہیں کرے گا. اب آپ نے تقدیر کی حقیقت کیا ہے؟ تقدیر کا خلاصہ 3 باتیں: مجبور نہیں ہے، بالکل قادر بھی نہیں ہے، اس کے درمیان میں اللہ نے بس کچھ نہ کچھ ہمیں نیکی اور برائی کا اختیار دیا ہے. اسی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑیں گے کہ تمہیں اختیار تھا تم نیک کیوں نہیں بنے، تمہیں اختیار تھا تم برے کیوں بنے. اس اختیار کی وجہ سے، ورنہ پھر پکڑ کس بات کی، جنت کس بات کی. اور تیسری بات یہ پڑھ لی، تقدیر کے اوپر جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. حضور کے گھر میں کوئی برتن ٹوٹ جاتا، خادم کہتے ہیں اگر کوئی ہمیں یہ کہتا، اگر کوئی ہمیں ڈانٹتا بھی کہ تم نے توڑ دیا، حضور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بس اس کی عمر تھی. تو تقدیر کا یہ فائدہ ہوتا ہے، انسان نقصانات کے وقت یہ کہتا ہے بھائی یہ تو ہونا تھا، لکھا تھا، بس میرے اللہ کو یہ منظور تھا، ہو گیا، ختم. تو اس کو 3 باتیں دہرا لی.